بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یورپین سیاحوں کی ایک اور پارٹی بھی یہاں رک گئی تھی۔ اس پارٹی میں 2 عورتیں اور 3 مرد شامل تھے۔ ان دور دراز پہاڑی راستوں پر یا تو وہ لوگ سفر کرتے تھے جو ان پہاڑوں میں واقع چھوٹی چھوٹی بستیوں میں آباد تھے، یا مہمات کے شوقین غیر ملکی سیاح، اور ان میں بھی زیادہ تر یورپین باشندے ہوتے تھے۔ اس چھوٹی سی بستی میں ظاہر ہے کہ کوئی سرائے یا ہوٹل نہیں تھا۔ یورپین سیاحوں کو ایک مکان میں ٹھہرایا گیا تھا۔ ہمیں بھی ایک مکان میں پہنچا دیا گیا جو صرف 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ یہاں ایک بوڑھا کاشتکار اپنی بیوہ بیٹی کے ساتھ رہ رہا تھا، جس کی عمر 25-26 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ ایک کمرے میں وہ باپ بیٹی رہ رہے تھے، دوسرا ہمیں دے دیا گیا۔ ڈرائیور اور رامانند نے لینڈ کروزر ہی میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رات کا کھانا شام ہونے سے پہلے ہی کھا لیا گیا تھا۔ بوڑھے کی بیٹی نے چاول ابال لیے تھے۔ کھانے کی کچھ چیزیں ہمارے پاس بھی تھیں۔ ہم نے ان میں سے کچھ چیزیں بوڑھے کے حوالے کر دیں اور کچھ پیسے بھی دے دیے تھے۔ بوڑھا خوش ہو گیا۔ رات کو تقریباً 2 گھنٹوں تک طوفانی بارش ہوتی رہی اور پھر آسمان اس طرف صاف ہو گیا جیسے کبھی بادلوں کا نام و نشان ہی نہ رہا ہو۔ صبح ہم 9 بجے سے پہلے روانہ نہیں ہو سکے تھے۔ یورپین سیاحوں کی وہ پارٹی ہم سے پہلے ہی روانہ ہو چکی تھی۔ اب ہمارا سفر خاصا دشوار ہو گیا تھا۔ جگہ جگہ برساتی نالے اب بھی زور و شور سے بہہ رہے تھے۔ کئی جگہ سڑک بھی پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسی جگہوں پر ڈرائیور بہت احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ ہمارا سفر دریائے موڈی کھولا کے ساتھ ساتھ جاری تھا۔ تقریباً 50 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں ہینکو نامی بستی میں ایک بار پھر رک جانا پڑا۔ یورپین سیاحوں کی پارٹی بھی وہاں رکی ہوئی تھی۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ بستی سے تقریباً 1 میل آگے ایک برساتی نالے کا پل ٹوٹ گیا ہے، اور جب تک نالے کا پانی نہیں اترے گا ہم آگے نہیں جا سکیں گے۔ اس روز ہم ہینکو نامی اس بستی سے آگے نہیں جا سکے تھے۔ پہاڑی کی چوٹیوں پر پھر بادل نمودار ہونے لگے اور ہم دعا مانگتے رہے کہ مزید بارش نہ ہو۔ شام کے قریب نالے کا پانی اترنا شروع ہو گیا، لیکن اس وقت بھی وہ نالا پار کرنے کی کوشش کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ رات بھی ہم نے اس بستی میں گزاری۔ صبح ہم جلدی اٹھ گئے۔ یورپین سیاحوں کی پارٹی بھی روانگی کے لیے تیار ہو رہی تھی اور پھر ہم لوگ تقریباً اکٹھے ہی روانہ ہوئے تھے۔ 1 میل آگے وہ نالا تھا جس کا پل ٹوٹا ہوا تھا۔ پل سے بائیں طرف تقریباً 100 گز کے فاصلے پر نالے کا پاڑ بہت چوڑا تھا جس میں بہت ہلکا پانی بہ رہا تھا۔ یورپین سیاحوں کی گاڑی نالے میں اتری تو ہم نے بھی اپنی گاڑی اس کے پیچھے ہی ڈال دی۔ اگر میدانی علاقہ ہوتا تو کیچڑ میں نالا پار کرنا مشکل ہو جاتا، مگر یہ پہاڑی علاقہ تھا۔ نالے کی تہہ میں بھی پتھر بچھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ راستہ پار کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ ہم اس وقت دریا کے کنارے بالکل ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستہ بڑا خطرناک تھا۔ ایک طرف 60-70 فٹ نیچے ڈلان میں دریا بہ رہا تھا اور دوسری طرف سڑک کے بالکل ساتھ ساتھ ہزاروں فٹ بلند سنگلاخ چٹانیں تھیں۔ وہ راستہ بھی اتنا چوڑا تھا کہ 2 گاڑیاں بمشکل ایک دوسرے کو کراس کر سکتی تھیں۔ یورپین سیاحوں کی ویگن بھی ہم سے تقریباً 50 گز آگے جا رہی تھی۔ سڑک کے بائیں طرف تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 3-3 فٹ اونچے ستون سے لگے ہوئے تھے۔ ان سے آگے ڈھلان شروع ہو جاتی تھی جو دریا کی تک چلی گئی تھی۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور میں اپنی سیٹ پر اچھل پڑا، لیکن فوراً ہی سنبھل گیا۔ ہماری گاڑی کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ آگے جانے والی سیاحوں کی ویگن کا ایک ٹائر برسٹ ہو گیا تھا اور ویگن لہراتی ہوئی چٹان کی طرف کنارے پر رک گئی تھی۔ ہمارے سامنے نشیب تھا۔ اس دھماکے کی پرشور آواز سے ہمارا ڈرائیور بھی اس طرح اچھل کر بدحواس ہوا تھا کہ اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یہ ذرا سی غفلت خطرناک ثابت ہوئی اور گاڑی سڑک پر لہراتی ہوئی کنارے کے ایک ستون سے ٹکرا کر ایک دم مڑ گئی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی دنو اور شوبھا بری طرح چیخنے لگی۔ آخری سیٹ پر بیٹھے ہوئے راما نے پچھلا دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دی۔ گاڑی ڈرائیور سے بے قابو ہو کر تیزی سے دریا کی طرف ڈھلان پر اتر رہی تھی۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ ڈھلان تقریباً 45 کے زاویے پر تھی۔ اگر زیادہ عمودی ہوتی تو گاڑی اب تک کلا بازیاں کھا چکی ہوتی۔ گاڑی سنبھالو، بریک لگاؤ، میں چیخ اٹھا۔ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ تو سنبھال لیا، لیکن وہ اس قدر بدحواس تھا کہ اس نے بریک کی بجائے ایکسیلیٹر پر پیر رکھ دیا۔ گاڑی کی رفتار ایک دم بڑھ گئی۔ میں نے سامنے دیکھا اور میرے دماغ کو ایک اور زوردار جھٹکا لگا۔ پنڈت دھیراج دریا کے
پانی پر اس طرح کھڑا تھا جیسے پختہ فرش پر کھڑا ہو۔ اس کے بدن پر مختصر سا لنگوٹ تھا اور سر پر پگڑی۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے کو اس طرح پھیلا رکھے تھے جیسے کسی کو اپنی آغوش میں لینے کو تیار ہو۔ میں نے سر جھکا کر ڈرائیور کے پیروں کی طرف دیکھا۔ میرے پیٹ میں ناف کی گرہیں قریب گرہیں سی پڑنے لگی۔ میرے اندر کی شکتی بیدار ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے مقناطیسی لہریں سی خارج ہونے لگی۔ ڈرائیور کا پیر ایکسیلیٹر سے ہٹ گیا اور کلچ پلیٹ خود بخود آہستہ آہستہ نیچے دبنے لگی۔ گاڑی کی رفتار کم ہو گئی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ دریا کا پانی اب صرف چند فٹ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سامنے دیکھا۔ پنڈت دھیراج اب بھی پانی کی سطح پر کھڑا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں اب وحشت سی ابھر آئی تھی۔ میں نے اپنی نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ ہمارے درمیان اگرچہ 30-40 فٹ کا فاصلہ تھا لیکن لگتا تھا جیسے ہم ایک دوسرے کے سامنے ایک ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں۔ پنڈت دھیراج اس طرح لڑکھڑایا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں وحشت پھیلتی چلی گئی۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نہیں پانی نکل رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ پانی میں دنس رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ لہراتے ہوئے چیخ رہا تھا لیکن وہ آہستہ آہستہ پانی میں دنستا رہا اور بالآخر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی پیلے رنگ کی پگڑی پانی کی سطح پر تیرتی رہ گئی تھی۔ میں نے پنڈت دھیراج کو اگرچہ اس کی شرارت کا مزہ چکھا دیا تھا لیکن وہ اپنا کام بھی کر گیا تھا۔ دنوں اور شوبھا کی چیخوں میں شراب کی پرشور آواز کے ساتھ لینڈ کروزر پانی میں اتر گئی۔ ڈرائیور نے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی اور پانی میں ہاتھ پیر مارنے لگا۔ لینڈ کروزر میں پانی بھرنے لگا اور وہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھنے لگی۔ میں اپنی سیٹ پر سے چھلانگ لگا کر پیچھے آ گیا۔ باہر پانی کے دباؤ کی وجہ سے میں بڑی مشکل سے دروازہ کھول سکا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی شوبھا باہر آ گئی اور ہاتھ پیر مارتے ہوئے چیخنے لگی۔ شوبھا کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے ہی چھلانگ لگا دی اور شوبھا کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ دنوں بھی گاڑی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ ایک ماہر تیراک تھی۔ میرے چیخنے پر اس نے شوبھا کو سنبھال لیا اور میں ڈرائیور کی طرف لپکا جو غوطے کھا رہا تھا۔ یورپی سیاحوں نے ہماری گاڑی کو ڈھلان پر اترتے اور پانی میں گرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی ڈھلان پر دوڑے آ رہے تھے۔ قریب پہنچ کر ایک جوان عورت اور ایک مرد نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ وہ دونوں بھی اچھے تیراک تھے۔ ان کی مدد سے ہم ڈرائیور اور شوبھا کو آسانی سے دریا سے نکال لائے۔ شوبھا ٹھیک تھی، وہ محض خوفزدہ تھی۔ اسے یورپین عورت اور دنوں نے پانی سے سنبھال لیا۔ ڈرائیور نے اچھے خاصے غوطے کھائے تھے۔ اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا تھا۔ یورپین آدمی جس نے اسے پانی سے نکالنے میں میری مدد کی تھی اسے اوندھا لٹا کر اس کے پیٹ سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں حواس میں آ چکے تھے۔ ڈرائیور کو اب راما نے سنبھال لیا تھا۔ شوبھا دنوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم سب دریا میں اس جگہ کو دیکھ رہے تھے جہاں ہماری لینڈ کروزر گری تھی۔ گاڑی اب دریا کی تہہ میں بیٹھ چکی تھی اور پانی کی سطح بالکل پرسکون تھی۔ تاہم ہماری کچھ چیزیں پانی کی سطح پر تیر رہی تھی۔ ان میں ہمارے وہ دونوں بیگ بھی شامل تھے۔ میں نے ایک بار پھر دریا میں چھلانگ لگا دی اور وہ دونوں بیگ نکال لایا۔ ان سیاحوں کا تعلق فرانس سے تھا۔ وہ کوہ پیما تھے اور اناپورنا کی پہلی چوٹی سر کرنے جا رہے تھے۔ اناپورنا بہت طویل پہاڑی سلسلہ تھا۔ اس کی 6 چوٹیاں تھیں جن میں اناپورنا 1 سب سے زیادہ سر بلند تھی۔ اس چوٹی کو سر کرنے کے بعد وہ ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کی کوشش کرتے۔ دریا کے کنارے پر کھڑے رہ کر گاڑی کا ماتم کرنا بیکار تھا۔ ہم ان یورپین سیاحوں کے ساتھ سڑک پر آ گئے۔ ابھی تک انہوں نے ہمیں اپنی گاڑی کا ٹائر تبدیل نہیں کیا تھا کیونکہ ٹائر برسٹ ہونے کے فوراً ہی بعد ہماری گاڑی کو حادثہ پیش آ چکا تھا۔ سب لوگ اسے حادثہ ہی سمجھ رہے تھے لیکن میں اس کی اصلیت سے واقف ہو چکا تھا۔ گوتم بوش نیلگری کو حاصل کرنے کے لیے جاب میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہر صورت میں یہ جاب پورا کرنا چاہتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ میں اسے جاب پورا نہیں کرنے دوں گا۔ اس نے مجھے روکنے کے لیے اپنے چیلے چھوڑ رکھے تھے۔ پنڈت دھیراج اس کا خاص چیلا تھا اور وہ مجھے ہر طرح سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ بھی ایک ایسی ہی کوشش تھی۔ وہ ہمیں دریا میں غرق کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اگرچہ اپنی اس گناؤنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا تاہم ہماری منزل کھوٹی کرنے میں کسی حد تک کامیاب ضرور ہوا تھا۔ ویگن میں کوہ پیما کا سامان بھرا ہوا تھا۔ چھت پر بھی کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ 5 افراد وہ تھے اور 5 ہی ہم تھے لیکن کسی نہ کسی طرح ہمارے بیٹھنے کی گنجائش نکل آئی۔ میں نے پانی میں بھیگے ہوئے اپنے دونوں بیگ ویگن کی چھت پر رکھ دیے تھے۔ ہم بتدریج بلندی کی طرف جا رہے تھے۔ سطح سمندر سے تقریباً 21,000 فٹ کی بلندی پر واقع میلوں دور تک پھیلے ہوئے اناپورنا نیشنل پارک سے ہوتے ہوئے سہ پہر کے قریب ہم ٹینٹ پیک پہنچ گئے۔ اناپورنا سلسلہ کوہ کی یہ پہاڑی چوٹی بھی سطح سمندر سے تقریباً
تقریباً 20,000 فٹ کی بلندی پر واقع تھی۔ اس کے دامن میں وہ بستی تھی جو ہماری منزل ٹھہری تھی۔ یہاں پر وہ سڑک بھی ختم ہو جاتی تھی۔ آگے تلکو جھیل یا نیلگری کی طرف جانے کے لیے کوئی باقاعدہ سڑک یا راستہ نہیں تھا۔ یہ بستی کافی بڑی تھی۔ اناپورنا نیشنل پارک کی سیر کرنے اور اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی سیر کرنے کے لیے غیر ملکی سیاح اس طرف آتے رہتے تھے، اس لیے اس بستی میں سیاحوں کے لیے کچھ سہولتیں بھی موجود تھیں۔ اس بستی میں سرائے نما 2 ہوٹل تھے۔ ایک سرائے میں ہمیں 2 کمرے مل گئے۔ یورپین سیاح دوسرے سرائے میں چلے گئے تھے۔ سرائے میں آتے ہی ہم نے بیگ کھول کر تمام چیزیں کھلی جگہ پر پھیلا دی۔ کپڑوں سے ابھی تک پانی نچڑ رہا تھا۔ یہاں اچھی خاصی سردی تھی۔ ہمارے پاس وہی کپڑے تھے جو بھیگ چکے تھے، لیکن ان میں بھی گرم کپڑا کوئی نہیں تھا۔ مختصر سے بازار کی ایک دکان سے ہمیں یاک کی کھال کی جیکٹس مل گئیں۔ اگلے روز ایک بس واپس جانے والی تھی۔ ڈرائیور اور راما کو واپس بھیج دیا گیا۔ میں نے کل شام ہی کو تلکو جھیل کے لیے کسی قافلے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی تھی، لیکن کوئی امید افزا خبر نہیں ملی تھی۔ صبح سرائے میں ناشتہ کرتے ہی میں پھر اپنی اس مہم پر نکل کھڑا ہوا۔ کئی لوگوں سے رابطے کے بعد پتا چلا کہ 2 دن بعد ایک قافلہ تلکو کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ مجھے رستوگی نام کے ایک آدمی سے رابطہ کرنے کو کہا گیا جو یہ قافلہ تیار کر رہا تھا۔ رستوگی بستی کے ایک قہوہ خانے میں بیٹھا ہوا مل گیا۔ وہ درمیانے قد اور گٹھے ہوئے جسم کا مالک تھا۔ اس کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ عقیدے کے لحاظ سے وہ بدھ کا پیروکار تھا۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ وہ کوئی تجارت پیشہ آدمی ہوگا جو ان اونچے پہاڑوں میں آباد چھوٹی چھوٹی بستیوں میں مال تجارت لاتا اور لے جاتا ہوگا، لیکن اس کی باتوں سے انکشاف ہوا کہ وہ صرف رہنما تھا۔ ٹینٹ پیک سے اناپورنا کی بلند ترین چوٹی تلکو جھیل اور ماناننگ میں دریائے مارسیا ندی کے کنارے پر واقع بارگو نامی ایک قدیم بدھ عبادت گاہ تک جانے والے لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا، جس کے عوض اسے کچھ معقول معاوضہ مل جاتا تھا۔ اب یہ حالات پر منحصر ہوتا تھا کہ کس طرف جانے والا کوئی قافلہ پہلے تیار ہوتا ہے۔ اتفاق سے اس وقت 3 افراد ایسے تھے جو تلکو جھیل کی طرف جانے کو تیار تھے۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر امریکی عورت تھی۔ وہ ایک مصنفہ تھی جو دنیا کے مختلف ممالک کی سیاحت پر کئی کتابیں لکھ چکی تھی۔ مارتھا نامی یہ عورت 2 مہینوں سے نیپال کی سیاحت پر تھی اور پچھلے 3 دنوں سے اس بستی میں ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ تلکو جھیل سے ہوتے ہوئے ماناننگ کی بار گوتم بدھ عبادت گاہ جانا چاہتی تھی، جہاں سے وہ بس کے ذریعے مکتی ناتھ نامی قصبے کا رخ کرتی۔ وہاں بھی بدھ کی 2-3 قدیم عبادت گاہیں تھیں۔ چند روز وہاں قیام کرنے کے بعد وہ مستانگ چلی جاتی، جہاں دلچسپ رسموں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے علاوہ مستانگ کے راجا اور مہارانی سے ملاقات کر کے اپنی کتاب کے لیے مواد جمع کرتی۔ مارتھا کے علاوہ 2 آدمی اور تھے۔ وہ ہندوستانی تھے۔ وہ دونوں مہم جو قسم کے آدمی تھے۔ اعلیٰ آزمائی ان کا پیشہ تھا۔ وہ ان علاقوں میں گھومتے رہتے تھے جہاں پہاڑوں میں قیمتی دھاتیں ملنے کی کچھ توقع ہوتی۔ ان کے خیال میں جھیل تلکو سے اوپر لوپرا رینج میں سونے کے ذخائر موجود تھے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کا سراغ لگا کر انہیں دریافت کیا جاتا۔ ان کا دعویٰ تھا انہوں نے سکم میں بھی سنگھ نام کے پہاڑوں میں سونے کے ذخائر دریافت کیے تھے، لیکن سکم کے مہاراجا نے انہیں انعام سے نوازنے کی بجائے جیل میں ڈال دیا تھا، لیکن 3 مہینوں بعد وہ کسی طرح جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ رستوگی کے علاوہ ان دنوں سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ لوگ بھی جلد سے جلد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا چاہتے تھے، لیکن رستوگی بزے تھا کہ کم از کم 10 آدمی ہوں تو وہ روانگی کے لیے تیار ہوگا۔ وہ لوگ 2-4 روز مزید انتظار کر سکتے تھے، لیکن میں انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ گوتم بوش کو جاپ پر بیٹھے ہوئے 22 روز ہو چکے تھے اور اسے مکمل ہونے میں صرف 18 روز رہ گئے تھے، اور یہ جاپ مکمل ہونے سے روکنا ضروری تھا۔ ایک طرف پنڈت دھیراج اور اس کے پیر میرے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف قدرتی طور پر بھی کچھ ایسے حالات پیدا ہو رہے تھے جن سے میرا وقت ضائع ہو رہا تھا۔ اس رات میں نے مارتھا سے بھی ملاقات کی اور جسونت اور پریم چند نامی ان دونوں انڈین تالے ازماؤں سے بھی۔ جسونت 40 کے لگ بھگ اور پریم چند 45 کے قریب تھا۔ وہ دونوں دراز قامت اور کثرتی جسموں کے مالک تھے، اور ان دونوں کے کردار کے بارے میں میرے ذہن نے کوئی اچھا تاثر قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ جب میں ان سے ملاقات کے لیے سرائے میں ان کے قریب کمرے میں پہنچا تو دھنو بھی میرے ساتھ تھی۔ ان کے ساتھ اس وقت ایک مقامی قبائلی عورت بھی تھی جس کے بدن پر لباس برائے نام ہی تھا، اور وہ دونوں شراب پیتے ہوئے اس کے ساتھ فحش حرکات کر رہے تھے۔ دھنو کو دیکھ کر
کر ان کی سرخ آنکھوں کی سرخی کچھ اور بھی گہری ہو گئی۔ میں نے رسمی گفتگو میں زیادہ وقت ضائع نہیں کیا اور 2-4 جملوں کے تبادلے کے بعد ہی اصل موضوع پر آ گیا۔ میری اطلاع کے مطابق آپ لوگ تلکو جھیل کے اس پار لوپرا رینج میں ایک ایسی مہم پر جا رہے ہیں جس میں کئی ہفتے یا مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ میں باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور تقریباً 1 مہینے بعد سردیوں کے موسم کا آغاز ہونے والا ہے۔ تند اور تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگتے ہیں جن سے برفانی طوفان کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ اس لیے کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اس بستی میں وقت ضائع کرنے کی بجائے آگے جانے کی تیاری کی جائے؟ ہماری مہم سے تمہیں کیا دلچسپی ہے بایا؟ جسونت نے جواب تو مجھے دیا تھا، لیکن اس کی نظریں دنوں کے سراپا کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہم بھی تلگو جھیل کی طرف جا رہے ہیں، میں نے کہا، لیکن رستوگی کا کہنا ہے کہ جب تک قافلے میں 10 افراد نہیں ہوں گے وہ نہیں جائے گا۔ 2 تم لوگ ہو، 3 ہم اور 1 وہ امریکی عورت، اس طرح ہماری تعداد 6 ہو جاتی ہے۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، مزید 4 افراد کے انتظار میں کئی روز بھی لگ سکتے ہیں، اور اگر موسم کے تیور بگڑنا شروع ہو گئے تو حرج تو ہمارا بھی ہوگا، پر کیا کیا جائے؟ وہ کمبخت رستوگی تیار ہی نہیں ہوتا۔ پریم چند نے اپنے قریب کھاٹ پر بیٹھی ہوئی عورت کی کمر میں بازو حمائل کر کے اپنی طرف کھینچتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی نظریں بھی دنوں کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اگر تم لوگ چاہو تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ وہ کیسے؟ اس مرتبہ جسونت نے پوچھا۔ میں نے اس کے لہجے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ راجستھانی ہے۔ اگر ہم لوگ مل کر مزید 4 آدمیوں کا خرچ، میرا مطلب ہے فیس، برداشت کر لیں تو رستوگی صبح ہی روانگی کے لیے تیار ہو جائے گا، میں نے جواب دیا۔ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بات کرتے کرتے رک گیا، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے تک ہمارے درمیان اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ وہ دونوں بات کرتے ہوئے بار بار دھنوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے میری تجویز مان لی، لیکن وہ اگلی صبح جانے کو تیار نہیں تھے۔ البتہ اس سے اگلے روز کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ اس سرائے سے نکل کر ہم مارتھا کے پاس پہنچ گئے، جو ایک مقامی فیملی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس نے بھی میری بات سے اتفاق کیا اور اپنے حصے کی رقم دینے پر آمادہ ہو گئی۔ 1 گھنٹے بعد دنو اور مارتھا رستوگی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہماری تجویز سن کر اس نے بھی فوراً ہی آمادگی ظاہر کر دی اور روانگی کی تیاری کے لیے کل کے دن کی مہلت مانگی۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ اگر جسونت اور مارتھا وغیرہ میری تجویز سے اتفاق نہ بھی کرتے تو میں اکیلا ہی رستوگی کو 4 آدمیوں کی فیس ادا کرنے کو تیار ہو جاتا۔ اس رات کئی روز بعد میں نے نیلگری کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بہت ہی دھندلایا ہوا تھا۔ وقت گزر رہا ہے، اس کی کمزور سی آواز میرے سماعت سے ٹکرائی۔ جلد سے جلد اپنی منزل پر پہنچنے کی کوشش کرو۔ اس شیطان کے قدم مضبوط ہو رہے تھے، میرے گرد بھی حصار مضبوط اور تنگ ہو رہا ہے۔ میری اپنی قوت سلب ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا جاب مکمل کر لے اور میں تمہاری دسترس سے نکل جاؤں۔ نیلگری زیادہ دیر نہیں ٹھہری، وہ مجھے صرف اتنا یاد دلانے آئی تھی کہ وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں تو اپنی سی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن گوتم بوش جاب پر بیٹھا تھا تو اس نے مجھے اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے کچھ بندوبست بھی کیا تھا۔ اس کے پاس بھی بہت سی پراسرار قوتیں تھیں اور اس کے بیر میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے۔ میں ان رکاوٹوں کو توڑتا اور نقصان اٹھاتا بدستور آگے بڑھ رہا تھا۔ دوسرے دن ہم نے بھی کچھ مزید تیاری کر لی۔ 3 عدد سلیپنگ بیگ کی خرید بھی اس تیاری میں شامل تھی۔ یاک کی کھال سے یہ سلیپنگ بیگ مقامی طور پر تیار کیے گئے تھے اور بڑی اچھی کوالٹی کے تھے۔ یہ کوئی بڑی بستی نہیں تھی جہاں سیر و تفریح میں وقت گزارا جاتا۔ زیادہ تر ہم سرائے میں اپنے کمرے تک ہی محدود رہے تھے۔ شام کو رستوگی سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس وقت مارتھا بھی ہمارے ساتھ تھی۔ رستوگی نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ یہ بھی طے ہو گیا کہ ہم صبح 7 بجے بستی کے مکھیا کے مکان سے ملحق ٹاؤن ہال کے سامنے پہنچ جائیں۔ یہ ٹاؤن ہال بھی دراصل مکھیا کے مکان ہی کا ایک حصہ تھا، جہاں وہ اپنے 2 نائبین کے ساتھ اس بستی کا نظام چلاتا تھا۔ ہم صبح سویرے ہی ماڈل ٹاؤن ہال کے سامنے پہنچ گئے۔ اس وقت اچھی خاصی سردی تھی، اس لیے ہم نے چمڑے کی جیکٹس بھی پہن لی تھی۔ مارتھا بھی تقریباً ہمارے ساتھ ہی وہاں پہنچی تھی۔ اس کے پاس صرف ایک بیگ تھا جسے اس نے اسٹرپ کی مدد سے پشت پر باندھ رکھا تھا۔ جسونت اور پریم چند ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ ان کو بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا گیا۔ ان دونوں کی وجہ سے ہم آدھے گھنٹے کی تاخیر سے روانہ ہوئے۔ ہمارے اس قافلے میں رستوگی کے علاوہ 6 افراد تھے جن کی سواری کے لیے خچروں کا انتظام کیا گیا تھا۔ سامان کے لیے 3 یاک تھے۔ اس سامان میں راشن اور پانی کے مشکیزوں کے علاوہ 3 خیمے بھی تھے جو آسانی سے فولڈ ہو گئے تھے۔ اس قافلے میں سب سے آگے رستوگی تھا، اس کے پیچھے ہم تینوں کے خچر
تھے، ہمارے ساتھ ساتھ یاک بھی چل رہے تھے اور آخر میں 2 خچروں پر جسونت اور پریم چند تھے۔ ہمارے اور ان کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ وہ مسلسل سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی شروع کے 1-2 میل تک تو ہم ایک ہموار پتھریلے میدان میں سفر کرتے رہے اور پھر چٹانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ راستہ سنگلاخ چٹانوں میں بال کھاتا ہوا جا رہا تھا۔ ہم مسلسل بلندی کی طرف سفر کر رہے تھے۔ رستوگی نے بتایا تھا کہ تیلگو جھیل تک 2 دن کا راستہ ہے، کوئی ناگہانی حادثہ پیش آنے کی صورت میں سفر کی مدت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ صبح جب ہم ٹنٹ پیک سے روانہ ہوئے تھے تو آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن 11 بجے کے قریب بادل چھٹ گئے، آسمان صاف ہو گیا اور دھوپ چمکنے لگی۔ ہمارے عین سامنے اناپورنا کی ہزاروں فٹ بلند برف پوش چوٹیاں تھیں۔ دھوپ میں برف آئینے کی طرح چمک رہی تھی جس سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی۔ دوپہر 2 بجے کے قریب ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ اس جگہ چند درختوں کا ذخیرہ بھی تھا اور پانی کا چشمہ بھی۔ اس وقت تک ہم نے صرف 11 میل کا فاصلہ طے کیا تھا۔ یاک اور خچروں کو کھلا چھوڑ دیا گیا، وہ گھاس چرتے رہے اور ہم بھی کھانا کھانے لگے۔ مارتا ہمارے ساتھ تھی، جبکہ جسونت اور پریم چند الگ تھلگ بیٹھے تھے۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے بار بار ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ مارتا بڑی ہنسمکھ اور خوش مزاج عورت ثابت ہوئی تھی۔ سفر کے دوران میں وہ ہمیں اپنے سیاحت کے قصے سناتی رہی۔ مارتا کی عمر 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی۔ لمبا قد، سڈول جسم، بھوری رنگت کے بال، ہلکی نیلی آنکھیں اور چہرے کے نقوش بھی بڑے دل فریب تھے۔ مارتا میں اس وقت بھی جوان لڑکیوں جیسی کشش تھی۔ 1 گھنٹے بعد ہمارا سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ آگے ہم مسلسل نشیب کی طرف سفر کرتے رہے، لیکن 2 گھنٹوں بعد پھر چڑھائی شروع ہو گئی۔ راستہ بھی خاصا خطرناک تھا۔ ایک موقع پر تو جسونت اور پریم چند نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ اس جگہ تقریباً 50 گز تک راستہ بہت ہی خطرناک تھا۔ ایک طرف عمودی چٹانیں تھی اور دوسری طرف سینکڑوں فٹ گہرے کھڈ۔ 8-10 فٹ چوڑے اس راستے پر چلنا صراط مستقیم پر چلنے کے مترادف تھا۔ جسونت اور پریم چند کا اصرار تھا کہ کوئی اور راستہ تلاش کیا جائے، لیکن رستوگی کہنے کے مطابق میلوں دور تک کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس خوفناک راستے پر چلتے ہوئے ہمیں بھی ڈر لگ رہا تھا۔ ہم اب سلامتی کی دعائیں مانگتے ہوئے چٹانوں کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے رہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے خچر کی رسی پکڑ رکھی تھی۔ کسی حادثے کے بغیر ہم نے یہ صراط مستقیم پار کر لیا۔ اس کے بعد ہم مزید 2 گھنٹوں تک اپنا سفر جاری رکھ سکے تھے۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے رپوش ہو چکا تھا اور شام کا دھندلکا پھیلنے لگا تھا۔ اس مرتبہ جس جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، اس جگہ کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں پہلے بھی کیمپ لگتے رہے ہیں۔ ایک چٹان کے پاس 2 جگہوں پر پتھر رکھ کر چولہے بنائے گئے تھے۔ کوئلے اور جلی ہوئی لکڑیاں بھی بکھری ہوئی تھیں۔ ان چولہوں سے ذرا ہٹ کر سوکھی ہوئی لکڑیوں کا ایک ڈھیر بھی لگا ہوا تھا۔ چاروں طرف بلند چٹانوں کے درمیان یہ چھوٹا سا میدان پڑاؤ کے لیے بڑی اچھی جگہ تھی۔ یہاں ایک چشمہ بھی تھا۔ رستوگی ایک یاک سے سامان اتارتے ہوئے بتا رہا تھا کہ وہ تیلگو جھیل کی طرف جانے کے لیے ہمیشہ یہی راستہ اختیار کرتا ہے اور رات گزارنے کے لیے اس جگہ پڑاؤ ڈالا جاتا ہے۔ آخری مرتبہ وہ 3 مہینے پہلے اس طرف آیا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔